بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 157 اور چوتھی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش. ناظرین پیج ہے 135. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم. رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم. یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ بنت عبداللہ عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی 1912 عیسوی میں. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاص تر میں تھی. اپنے صحرا میں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہے. اپنے صحرا میں بہت آہوا بھی پوشیدہ ہیں. بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی بادل میں بھی خوابیدہ ہیں. فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے. رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے. نجاشی نے پوچھا، مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش. نجاشی نے بلا کے پوچھا مسلمانوں کو، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علادگی اختیار کر لی، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو. مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ہم ایسی قوم تھے جو جہلیت میں مبتلا تھی. ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. اس کی عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا. سبحان اللہ. ناظرین بقیہ حصہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے.
میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں۔